ثواب مرحوم و مغفور محترم المقام جناب ماسٹر محمد عنایت صاحب مرحوم و مغفور انہوں نے سالانہ ختم شریف دے اندر میں اور تسی سارے حاضر ہاں اللہ کا الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ ماسٹر صاحب کی بلاد درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دی توفیق دے اور جس طرح وہ اپنے والد صاحب واسطے دعاواں کرتے نے چودھری یاسر صاحب اشفاق صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی طرح انہوں واسطے دعاواں کردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار آپ حضرات سامنے رب دے قرآن وچوں چند کلمات یہ بات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ پاک دی قسم اٹھائیے اور آپ دی پیاریاں زلفاں دی قسم اٹھائیے۔ ایک بار سارے مل کے آنکھوں سبحان اللہ۔ جڑا تساں سبحان اللہ کہنا ہے اے بھی ثواب ماسٹر صاحب نو پہنچنا ہے تے تانوں بھی انشاءاللہ فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی نہیں ہونے لگا۔ سارے مل کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اسی گرے اور محفل چ بیٹھ جائیے نا تے گلاں کر کر کے بندہ تھکدا ہی نہیں۔ ادھر میری سن پہلے میری سن تے جس ویلے محفل چ آکھی نا سبحان اللہ آکھو تے ایک دوجے نوں بندے بے تکدے ہن اسی ایڈے بڑے ہو کے تے سبحان اللہ آکھیے یار اللہ دا ذکر کرنا جس مالک نے تانوں عزت بھی دتی ہے طاقت بھی دتی ہے تے صحت بھی دتی ہے زبان بھی بولن واسطے او نہیں دتی ہے طاقت دتی ہے تے او دا ہی ذکر کرتے پھر کیوں چکنے مل کے سارے کوئی آکھو سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے پاک دی قسم اٹھائی، سرکار دیاں پیاریاں زلفاں دی قسم اٹھائی، فرمایا والضحیٰ سونیا مینوں تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا تے جس ویلے چہرے تے زلفاں سج جاندیاں نے مینوں سجیاں ہوئیاں زلفاں دی بھی قسم ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا نہ تیرے نال ناراض ہویا۔ یار قسم اٹھانے دی رب نوں کیوں ضرورت پئی؟ وہ تے مالک کیوں بھی کہہ دوے تے کیڑا بندہ انکار کر سکتا ہے؟ پر رب تعالیٰ قسمہ اٹھا رہے ہیں۔ اس دا شان نزول سماعت فرماؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے گئی دامنا کوئی دن موقوف ہویا تے لوگاں نے معاذ اللہ گلاں کرنی شروع کر دیتیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالے تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا نالے انہیں تینوں چھڑ دیتا ہے۔ تے رب تعالیٰ نے پھر فرمایا جبریل جا قرآن لے جا تے محبوب نے سامنے بٹھا کے تے قسم چکے آپ والضحیٰ سونیا مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا جس ویلے چہرے تے زلفاں سج جاندیاں نے مینوں انہاں سجیاں زلفاں دی قسم ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا ہے تے نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے۔ جدا محبوب اتنا سونا ہوئے اتنا پیارا ہوئے وہ چھڈنے والا تے نہیں ہوتا۔ سرکار نو رب نے بڑے معجزے عطا فرمائے، پہلے انبیاء کرام آئے معجزے لے کے آئے، سرکار نو معجزے دے کے نہیں بلکہ سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اتنا وڈا معجزہ سی کہ جڑا بندہ آمدہ حضور نو ویکھدا ہے تے سرکار دا ہی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رب تعالیٰ اور کوئی معجزہ نہ بھی سرکار نو دے کے بھیجدا، سرکار دا چہرہ مبارک ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ بلال نے ویکھیا تے وہ بھی غلام بن گئے، جڑا جڑا آمدہ ہے ویکھدا جاندا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے ویکھیا تے وہ بھی غلام بن گئے، بہت بڑے عالم سن۔ کسی نے پوچھا ہے بھی تساں کوئی دلیل نہیں پوچھی کوئی گل نہیں جے پوچھی نہ کوئی مناظرہ نہیں جے کیتا آمدے ہی تے ویکھدے ہی کلمہ پڑھ گئے انہاں آکھیا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ سچے دا چہرہ ہے، اتنا پیارا چہرہ
آدم چشتی صاحب فرماندے نے کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے خلق تیرے میں مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی اتنا حسن سرکار دا جیڑا ہوندا ہے ویکھ کے تے شدا ہو جاندا ہے غلام بن جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ایک قافلہ آیا انہیں مدینہ طیبہ دے بعد انہاں ڈیرا لایا آگیا ادھروں اللہ دا کرم ویکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چل دیا سیر کر دیا اتھے پہنچ گئے انہاں قافلے والے کو دیکھیا کہ اونٹ بڑے خوبصورت سن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ پسند آ گیا سورہ اونٹ سرکار نے پسند آیا جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بات کی تھی سرکار نے فرمایا بیچنا جے انہاں آکھیا بیچ دواں گے ہن سرکار نے حسن دی گل ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن کتنا ہے کہ سرکار نے فرمایا بیچنا جے وہ سرکار دے چہرے نو ویکھی جا رہے نے حسن دے وچ محو ہو گئے نے وہ جو سرکار گل کردے نو آندے نے ٹھیک ہے جناب سرکار نے فرمایا بیچنا جے کہندے نے بیچ دواں گے سرکار نے فرمایا ادھار میں لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے حالانکہ اس طرح ہوندا نہیں ادھار چیز اس بندے نو دتی جاندی ہے جدا پتہ ہوے یہ کتھے دا رہن والا ہے یہ کول پیسے بھی لینے نے گل بات کس طرح چلے گی ان جناب سرکار نے کوئی سوال نہیں کرتے کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب بیچتا سرکار نے فرمایا ادھار کہتے ہیں ادھار دے دما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑیا تو سرکار پڑھ کے تھے چلے کے مدینہ طیبہ سرکار نے فرمایا میں جا کے پیسے بھیج دینا جس ویلے سرکار ٹر گئے نا ان آپس جو گلاں کر دینا یار اساں تے پوچھے ہی کوئی نہیں جناب کتھوں آئے ہو کتھے دے رہن والے ہو تہاڈا نام کی ہے تہاڈا قبیلہ کیڑا ہے شہر کیڑا پوچھے ہی کوئی نہیں کوئی گل بات ایسی کیتی نہیں ایک آندا ہے لگدا ہے وہ سانو اپنے حسن دا جادو وکھا کے نہ ساڈے کول اونٹ لے گئے ہن گلاں ہون لگ پئی جس ویلے گلاں ہوئیاں نا یار پتہ نہیں پیسے کون دے گا کون سی کدھر لے گیا اینی دیر وچ نا اس جڑا قافلہ ہے نا قافلے دے سردار دی بیوی او پردے وچ ویکھ رہی سی ساریاں گلاں سندی سی جس ویلے پیسے دی گل ہوئی نا بھی کون دے گا انہیں آکھیا چپ کر جاؤ جے پیسے وہ نہ دین آئے تے میں پیسے دواں جے وہ نہ دین آئے تے میں پیسے دواں انہیں آکھیا لگدا ہے تو انہاں نوں جاننی تینوں پتہ ہے وہ کتھوں آئے نے انہاں دا نام کی ہے جاننی ہے سردار دی بیوی نے کہا جان دی تے میں بھی کوئی نہیں انہیں آکھا پھر ضمانت کا دی دینی ہے وہ عورت کہنے لگی کیونکہ میں انہاں دے چہرے نو ویکھیا ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکدا او کسے جھوٹے دا ایڈا سونا چہرہ نہیں ہو سکدا انہیں آکھا نہ گھبراؤ پیسے تو اٹے آ جان گے جی جناب گلہ ہو رہی ہیں سرکار واپس گئے صحابہ نو جا کے فرمایا اے کھجوراں لو اے جڑی انہاں دی اونٹ دی قیمت ہے اے کھجوراں انہاں نوں دیو اے انہاں دی ضیافت واسطے کھان پین واسطے تحفہ انہاں نوں پیش کر کے آؤ جس ویلے جناب والا ہو سرکار نے بھیجیا غلام گئے تے غلاماں نے جا کے نا کیا کہ جی اے تہاڈا اونٹ دی قیمت ہے تے اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈے واسطے تحفہ بھیجیا ہے انہاں آکھیا اے بھی کول رکھو سارا کچھ رکھو سانو لے چلو سانو بھی سونے دا غلام بناؤ اسی بھی چلیے جا کے سرکار دا کلمہ پڑھ لیں گے ان سرکار دا حسن ویکھ کے وہ سارے قبیلے والے حضور دی بارگاہ وچ آئے تے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سرکار دا چہرہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا چہرہ حسن مصطفیٰ ایسا حسن پھر جنہیں ویکھیا ہے انہیں بے اختیار کیا سبحان اللہ تسی بھی ایک بار مل کے آکو سبحان اللہ گل تسی بولو چالو نا تے گل گل صحیح ٹردی نہیں جے تسی بول چال لو تے پھر گل ٹر پیندی پوری سارے مل کے آکھو سبحان اللہ
اچھا جی، جن نے دیکھا انہیں سبحان اللہ کیا ہے. حضور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب حسنی حسینی سید نے حضور غوث پاک دی اولاد نے آپ جس ویلے جاندے نے حضور دی بارگاہ مدینہ طیبہ پہنچے وادی حمراء وچ پہنچے نا حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی آقا اپنا دیدار تے کراؤ نا سونیا فاطمی سید اپنا مکھڑا دکھا دو. اگر بغیر زیارت دے چلا گیا لوگ آکھنے اپنے آپ نو فاطمی سید کہندے تے سونے نے زیارت نہیں کرائی. اور پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا فرماتے نے میری آنکھ لگی ہے تے قسمت دا ستارہ جاگ گیا. آنکھ لگ گئی ہے قسمت دا ستارہ جاگ پیا ہے. کہندے میں کی ویکھنا آیا میرے سامنے کسے دا وجود اطہر ہے کہ میں کی کرنا آیا. اس جسم مبارک دیا پنڈلیاں مبارکاں نو اپنے ہتھاں دے نال پولا پولا دبائی جائے. اس جسم اطہر دیا جناب والا پنڈلیاں مبارکاں نو پولا پولا دبائی جا رہے ہیں. کہندے نے جناب والا دباندیا میری زبان تے درود و سلام جاری ہو جاندا. میری زبان تے درود جاری ہو جاندا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کہندے نے جس ویلے میری زبان تے درود جاری ہویا نا پھر جناب والا کی ہوندا ہے. اس واقعہ نو پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماندے نے جس ویلے میرے دادا جان نے حضور